بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 22 رمضان المبارک اور دی شائننگ سٹارز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، یہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا عشرہ ہے یہ جہنم سے نجات کا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ کوئی آئے اور اپنی مغفرت کروائے اور جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ ساتیں بڑی قیمتی ہیں، بڑے قیمتی دن ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور بھرپور انداز میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور جہنم سے نجات کا اعلان لیے ہوئے ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور اب تو یہ رخصت ہونے کو ہے۔ اب ہم سے بے اکرامی نہ ہونے پائے۔ پہلے جو غلطیاں ہو چکی، اتنے دن میں بھی اگر ہم سے کوئی لغزشیں ہوئیں، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، تو اب کوشش کریں کہ باقی ماندہ دنوں میں اللہ کو راضی کر لیں۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن یہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے، جس میں ہم رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے بچوں سے سوالات کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم آئیڈیلز دیں، بچوں کو ہم ان کے ایسے رہنما فراہم کر سکیں کہ جن کو وہ پڑھیں، ان کی زندگیوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کر کے انہیں پتہ چلے کہ آخر آگے زندگی گزارنی کیسے۔ ناظرین، میرے پاس آج بھی کراچی بھر سے مختلف ٹیمیں شرکت یہاں پر کر رہی ہیں۔ وہ کوئز کمپٹیشن کے لیے تیاری کر کے آئے ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے پرنسپلز انہیں تیار کر کے یہاں پر لاتے ہیں۔ فکر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فوراً سوال نامے تقسیم کر دیں۔ ہمارے کو ہوسٹ ہیں، ہمارے ساتھ روزانہ کا بڑا تعاون ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ایک سوال نامہ چوز کر لیجیے بیٹا، اسے اوپن مت کیجیے گا۔ جو آپ کا دل کرے ایک سوال نامہ آپ اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے کسی کو کوئی سوال دیے، آپ کی لک میں جو کوشچن آئے آپ سے وہ پوچھ جائیں گے۔ اسے رکھ لیجیے اپنے پاس، اوپن مت کیجیے گا، ڈائس پر رکھ لیجیے اوپر۔ اور پہلی ٹیم سے ابو بکر نے ہمیں سوال نامہ لا کر دیا۔ بیٹا آپ اپنا نام بتائیے پہلے۔ سیدہ نور العین۔ سیدہ نور العین کون سے اسکول سے ہیں؟ پیراگون اسکولنگ سسٹم۔ آپ بہت زیادہ سانس لے رہی ہیں گھبراہٹ کے ساتھ۔ پیراگون اسکولنگ سسٹم سے آپ آئیں، کہاں ہیں بیٹا یہ؟ منگو پیر روڈ کراچی۔ منگو پیر روڈ کراچی۔ آپ کا نام بتا دیجیے بیٹا۔ الشبہ واجد۔ الشبہ واجد کون سے اسکول سے؟ پیراگون سے۔ بیٹا آپ اپنا نام جلدی سے بتا دیجیے۔ عائشہ اشرف۔ اسکول کا نام؟ الحمد گرامر اسکول، الحمد گرامر اسکول کہاں ہے؟ اورنگی ٹاؤن۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ اجاز احمد۔ آپ کا نام بتا دیجیے بیٹا۔ مریم شریف۔ جی بیٹا۔ مریم شریف۔ مریم شریف، ماشاءاللہ۔ جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ عائشہ خان۔ کون سا اسکول ہے؟ دا پیراڈائز اسکول سسٹم، کہاں ہے؟ گلشن اقبال میٹروول۔ مائک کے قریب ہو کر آپ اپنا نام بتا دیجیے بیٹا۔ کومل رحمت۔ جی کومل رحمت۔ تھوڑا سا اونچی آواز میں۔ کومل رحمت۔ کومل احمد۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ امامہ۔ امامہ کون سے اسکول سے؟ ایجوکیٹ سیکنڈری اسکول، ہاتھ مت لگائیے۔ اسکول کون سا؟ ایجوکیٹ سیکنڈری اسکول کہاں ہے؟ لانڈھی مظفرآباد۔ لانڈھی مظفرآباد۔ مظفرآباد سے تشریف لائیں۔ بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجیے۔ مائک قریب کریں، مائک قریب کریں اپنے۔ نبیہہ۔ نبیہہ، زبردست ہو گیا۔ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ بڑا فاسٹ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی ٹیم کی طرف آتے ہیں۔ آپ کے اسکول کا نام ہے پیراگون۔ پیراگون اسکول۔ جی بیٹا، اور آپ لوگ ریڈی ہیں، تیار ہیں؟ گھبراہٹ پریشانی تو کوئی نہیں ہے؟ ٹینشن تو نہیں ہے؟ کیوں پہلی ٹیم ہے تو ہم تھوڑا سا ریلیکس کر دیتے ہیں۔ آڈینس کو دیکھیں ایک بار، آڈینس کو دیکھیے، یہاں ججز کو دیکھیے، مہمانوں کو دیکھیے، اور مجھے سارے پروگرام میں دیکھتے رہیں گے۔ ایزی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ پہلا سوال رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات۔ بیٹا نبی اکرم، آج کا ہمارا جو ٹوٹل پروگرام ہوگا وہ مخصوص ہے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہم آپ سے سوالات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے مین آئیڈیل آپ علیہ السلام ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام ہی سرچشمہ ہے جو آگے پھر یہ شاخیں پھوٹیں اور ہم تک یہ دین پہنچا۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے اعتبار سے کچھ ہمیں معلومات، ہمیں تو بہت ہونی چاہیے، تو آج ہم کچھ یہاں شیئر کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 امتیازی خصوصیات بتا دیں۔ خصوصیات بے تحاشا ہیں، 4 امتیازی خصوصیات بتا دیجیے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن ان میں سے مشہور یہ ہیں: آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت تمام جہانوں اور زمانوں کے لیے ہے، آپ کی شریعت تمام انسانوں کے لیے ہے، آپ کا موضوع نبوتینی تا قیامت رہے گا۔ قرآن یا زبردست ہو گیا جی، شاندار شاندار، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا بیٹا کہ آپ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام ختم نبوت کا عنوان آپ کہتے ہیں نا، ختم نبوت، تو وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی بھی کسی طرح کا بھی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ خاتم النبیین ہے، یہ امتیازی خصوصیت ہے، یہ اور کسی نبی کے پاس نہیں تھی۔ اور پھر نبوت سارے جہانوں اور سارے زمانوں کے لیے،
ہر نبی کی نبوت اپنے وقت کے لیے ہوا کرتی تھی، اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، ان کی نبوت کا وہ ختم ہو جاتا تھا اور پھر دوسرے نبی کی نبوت کا زمانہ شروع ہو جاتا. آپ علیہ السلام سارے زمانوں اور سارے جہانوں کے نبی ہیں، یہ بھی امتیازی خصوصیت ہے، کسی اور نبی کے کوئی یہ خصوصیت حاصل نہیں تھی. آپ اسلام کی شریعت تا قیامت جو ہے یہی نافذ رہے گی. پہلے دوسرے نبی آتے تھے، ان کی اپنی شریعت ہوتی تھی، پھر جیسے ہی دوسرے نبی آتے تھے تو وہ شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، نئے نبی کی شریعت نافذ ہوتی تھی. لیکن آپ علیہ السلام کے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا، اس لیے یہ شریعت بھی قیامت تک قائم و دائم رہے گی، اور یہی شریعت رہے گی. یہ خصوصیت بھی امتیازی صرف نبی علیہ السلام کو حاصل ہے اور کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں ہے. کم بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائیں، ان میں سے آپ علیہ السلام نبی اعلیٰ. اور چوتھی ہے کہ آپ علیہ السلام کا معجزہ نبوت. معجزہ نبوت یعنی کہ قرآن. معجزہ نبوت کیا ہے آپ علیہ السلام کا؟ قرآن ہے. یہ بھی تا قیامت رہے گا، اور یہ اللہ ہمارے تک لانے والے، پہنچانے والے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت زندہ و جاوید رہیں گے. یہ نبی علیہ السلام کے معجزے ہیں، یہ خصوصیات ہیں کچھ. زبردست بیٹا، پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے. دوسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جب آپ کی عمر 6 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینے میں 1 مہینہ رکنے کے بعد اپنے مائکے سے واپسی آ رہی تھی تو مقام ابوا پر ان کا انتقال ہوا اور وہ وہیں مدفن ہوئے. درست جواب ہے، زبردست، بہت اعلیٰ، شاندار، بہترین، بہت زبردست. آپ نے تفصیل کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. نبی اسلام کی عمر 6 سال تھی، آپ اسلام کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. یعنی یہ کتنا بڑا صدمہ اور دکھ تھا میرے نبی کے لیے کہ صرف 6 سال کی عمر میں والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ اسلام پھر ہمیشہ بہت یاد کیا کرتے تھے ساری زندگی، اور پھر یہ ایک ارمان کیا آپ علیہ السلام نے کہ کاش میری والدہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے فرض ادا کر رہا ہوتا، میں نماز پر کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا. یہ نبی علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا. اور پھر جنہوں نے نبی علیہ السلام کو پالا، سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ہمیشہ ان کی بڑی تکریم کی. وہ آتی تھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اپنی چادر مبارک اتار کے بچھا دیتے. نبی علیہ السلام کی چادر، کملی والے کی چادر، کیا شان، اپنی ماں کی عزت احترام. آپ علیہ السلام اپنی چادر مبارک بچھاتے تھے اور اپنی والدہ کو، یعنی جو رضائی والدہ تھی سعدیہ حلیمہ، ان کو وہاں بٹھایا کرتے تھے. تو مجھے اور آپ کو یہاں تربیت ملتی ہے کہ ہم اپنی والدہ کا، ماؤں کا، اپنی امیوں کا کس طرح خیال رکھیں گے. سارے اپنی امی کی ساری باتیں مانیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو یہ ڈن کنفرم بتا دوں کہ بہت پڑھتے رہیں آپ، بہت محنتیں کرتے رہیں، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جس کے امی ابو ان سے راضی ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سب کچھ دے دیتے ہیں، ویسے ہی سب کچھ دیتے ہیں. تو آپ کو میں نے آج کی بتا دی، آپ نے اپنی امی ابو کی ساری باتیں ماننی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن پڑھنا بھی ہے. ٹھیک ہے، زبردست ہو گیا. دونوں جوابات درست ہیں. تیسرا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں، صاحبزادیوں کے نام بتائیں جو آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ بیٹی جو آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، شاندار شاندار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی. اس حوالے سے یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کے سسر ہوئے، نبی علیہ السلام کے سسر ہوئے. اور سسر کو بھی ہماری شریعت نبی علیہ السلام کی احادیث، نبی علیہ السلام کی سیرت کہ سسر کو بھی پھر والد کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کے غلام بھی تھے، نبی علیہ السلام کے فدائی اور شیدائی بھی تھے، اور پھر آپ علیہ السلام کی نے انہی کی صاحبزادیوں سے نکاح بھی کیا. یہ شرف ہے ان حضرات کو، اللہ نے جو درجے دینے تھے ان میں سے ایک درجہ یہ تھا کہ ان کی بیٹیوں سے نبی مکرم کا نکاح ہوا. چوتھا سوال بیٹا آپ سے، طائف کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کی دعوت اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا اور آپ کے پیچھے بدماش لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ زخمی ہو گئے اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. درست جواب ہے، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. طائف آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور انہوں نے بہت زیادہ اذیتیں تکلیفیں دی تھی. میرے نبی نے بہت تکلیفیں اٹھائیں یہ دین پھیلانے کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے. میرے آپ تک یہ دین پہنچا، ہمیں اللہ نے جہنم سے بچا کر، اللہ کے عذاب سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے نبی علیہ السلام کی بڑی محنت، بڑی قربانیاں رہیں. ہم نے اپنے نبی کی ان محنتوں کو، قربانیوں کو یاد رکھنا ہے، اپنے نبی سے وفا کرنی ہے، کبھی بے وفائی نہیں کرنی. اور وہ وفا کیا ہے؟ وہ وفا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے میرا بچہ، یہ ہو گیا آپ کا 5واں سوال. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ چاروں جوابات آپ کے درست ہیں. معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. شاندار، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یار کلیپنگ کر کے حوصلہ افزائی تو کر دیجیے. آپ لوگ تو بالکل ششدر بیٹھے ہیں.
بالکل حیران بیٹھے ہیں، یہ پروگرام میں زیادہ گم ہے یا پھر کیا مسئلہ ہے؟ زور سے ذرا کلیپنگ کریں، کتنا زبردست جواب دیا. 7 آسمانوں پر نبی علیہ السلام کی 7 انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی. اور یہ آپ جواب پر شاید اتنے حیران ہوگا کہ کتنا شاندار انداز سے انہوں نے جواب دیا کہ 7 آسمان پر آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو 7 آسمان پر 7 انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی. زبردست جواب بیٹا آپ کا. 5 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. پیراگون اسکول سے آپ تشریف لائیں. تو آپ کے ریپڈ فائر کے لیے سر فیاض سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ سٹاپ واچ بالکل ریڈی رکھیں اور 15 سیکنڈ سر بہت زیادہ خیال کیجیے گا. یہ بچے بڑی محنت کر کے آتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل کوئی زیادتی نہ ہونے پائے. ٹھیک ہو گیا سر؟ آپ بیل بجائیں گے سر، میں سٹارٹ کر دوں گا. آپ علیہ السلام کو کون سے پھل پسند تھے؟ تربوزہ، ککڑی، تر، کھجور. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے چچا اور پھوپھیاں 9 تھیں؟ چچا 6 پھوپھیاں. درست. حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ چاچا. درست. ملک شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس راہب سے ملاقات؟ نصورہ راہب. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام بتا دیں. قاسم عبداللہ ابراہیم. درست جواب ہے جی. اگر بیل کے بعد میرا سوال مکمل ہو جائے گا. 5 جوابات. شاندار تیاری، کلیپنگ ہونی چاہیے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. زبردست ہو گیا. اچھا، یہ اگر میری بیل ہونے سے پہلے میرا سوال مکمل ہو گیا تو بچے جواب دے سکتے ہیں. اگر بیل کے دوران میرے سوال کے دوران بیل ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ جواب نہیں لیں گے، یا میرے سوال سے پہلے بیل ہو جاتی ہے یا درمیان میں ہو جاتی ہے تو میں وہیں رک جاؤں گا. لیکن سب کے لیے یہ آپشن موجود ہے. اگر بیل ہو گئی ہے لیکن میرا سوال ہو چکا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، ہم آپ سے جواب لیں گے. 5 جوابات. زبردست. 50 پوائنٹس آپ کے پہلے راؤنڈ میں تھے اور 25 پوائنٹس آپ کے دوسرے راؤنڈ میں ہوئے. 75 پوائنٹس کے ساتھ ٹیم لیڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر جی، دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. مقابلہ بہت سخت ہو گیا میرے بچہ. کیا نام ہے؟ مریم شریف. اور آپ آئے ہیں کون سے اسکول سے؟ الحمد گرامر اسکول سے. الحمد گرامر اسکول سے. ریڈی ہیں؟ جی. بھائی بیٹیاں بہت زبردست بہادر ہوتی ہیں. مریم شریف ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، زبردست بیٹا. پہلا سوال آپ سے یہ ہے، بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے کچھ خاص واقعات بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت تمام گھر نور سے بھر گیا تھا اور ایوان کثر میں زلزلہ آیا اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے سادہ بھی خشک ہو گیا. درست جواب ہے جی، شاندار، اعلیٰ. بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے. جب آپ اسلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ کوئی آیا ہے نا جی، کوئی آیا ہے. اسی وقت پتہ چل گیا جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، جب پیدائش ہوئی تھی. تو یہ ساری چیزیں اور اس کے عینی شاہد اور گواہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے کہ یہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو دنیا میں آ گئے کہ جن کے آنے سے اتنی روشنی اور اتنا نور بھر گیا. آپ علیہ السلام پھر سارے جہانوں کے لیے نور اور روشنی بنے. دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، شام کے پہلے سفر میں کس راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور اس نے کیا کہا؟ ایک نصرانی راہب سے جس کا نام جرجیس تھا اور جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی. درست جواب ہے جی، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. تالیاں میں کنجوسی ہو رہی ہے بھائی، تالیاں نہیں بج رہی ہیں. اتنے زبردست جوابات آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہو رہی ہے. میں اور آپ تو اشش کر اٹھیں کہ میرے اور آپ کے دل میں جو ہے نا یہ خوشی کے چشمے پھوٹنے چاہیے کہ میرے بچے میرے نبی کی سیرت کو اتنے خوبصورت انداز سے بیان کر رہے ہیں. یہ ہماری کوشش ہے، اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو ان بچوں کی زندگیوں میں زندہ کیا جائے. ابھی آپ علیہ السلام چھوٹے تھے، اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کر رہے تھے تو یہ ایک نصرانی راہب تھا جسے بحیرہ راہب کے نام سے مشہور ہے. اس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر دعوت کی سب کی. تو سب اندر چلے گئے، آپ علیہ السلام باہر بیٹھے تھے سامان کے پاس. تو اس نے کہا میں نے تو دعوت ہی اس کے لیے کی ہے جس کو تم باہر چھوڑ آئے ہو. اسے بلاؤ، وہ کوئی اعلیٰ مقام اور اعلیٰ شخصیت ہے. وہاں اس نے حضرت ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا بھتیجا یہ نبی ہے اور بہت ساری نشانیاں بتائی تھی. بہت زبردست بیٹا. دوسرا جواب بھی آپ کا بالکل درست ہے. تیسرا سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آغاز تبلیغ میں کون سے مشہور افراد مسلمان ہوئے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. بات شاندار، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اس لیے انہیں صدیق کا لقب اور خطاب بھی نبی علیہ السلام نے عطا کیا کہ بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے آپ نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاتا ہوں، آپ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں. اس کے بعد پھر محنت شروع کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ دین کا کام شروع کیا. تو یہ اکابر صحابہ جو بعد میں ان میں سے عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، تو یہ صحابہ ایمان لے کر آئے اور پھر اسلام کی قوت میں ان لوگوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے.
ان لوگوں نے بہت بڑی شان کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے, بڑی جرت, اپنے مال بھی قربان کی, اپنی جانیں بھی قربان کی, اور پھر دین اسلام کے لیے انہوں نے کام کیا. یہ شخصیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے دار اسلام میں داخل ہوئے, تو سارے کا سارا ثواب چلا گیا کس کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. تینوں جو بات آپ کے بالکل درست, شاندار. یہ ساری شخصیات پڑھنے کے قابل ہیں, ان کو پڑھیں اور ان سے سیکھ کر زندگیاں گزاریں اور ان کی زندگی پر عمل کریں. چوتھا سوال بیٹا آپ سے, طائف سے واپسی پر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا تھا؟ پہاڑوں کے فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو دونوں پہاڑوں کے جانب کو ملا دو جس سے تمام لوگ پس جائیں. فرشتے کو کیا جواب دیا تھا؟ تو فرشتے نے کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے. جواب درست ہے جی, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, شاندار. اچھا, ہم بچوں کی تیاری بڑی زبردست ہے, تو سیاق و سباق کے ساتھ بچوں کو باتیں یاد ہیں. فرشتے نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, لیکن نبی رحمت آپ علیہ السلام رحمت کے پیکر ہیں, رحمت للعالمین ہیں, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں, بہت پریشان کیا ہے, لہو لہان کر دیا, لیکن میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری امت پر اس طرح کوئی عذاب آئے. تو انہی میں سے کوئی اٹھے گا اور انشاءاللہ اسی وحدہ لا شریک کی عبادت پیروی کرے گا. تو آپ علیہ السلام کی یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا کہ یہ حدیث, یہ روایت, یہ بات کہاں ثابت ہوئی؟ جب محمد بن قاسم طائف سے آئے اور یہاں اسلام لے کر آپ کے پاس, یہاں سندھ میں محمد بن قاسم آئے تھے, یہ طائف سے آئے تھے. نبی السلام کی وہ حدیث ہے کہ یہیں سے اٹھے گا, اور پھر ایک شاندار جو ہے نا وہاں پر نبی السلام کی پیروی شروع ہوئی. پانچواں سوال آپ سے بیٹا یہ ہے, بتائیے کہ موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دعوت دیتے تھے؟ جب حج کے ایام آتے تو اطراف سے لوگ مکہ کی طرف آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی جگہ پر تشریف لے جاتے اور دین کی دعوت دیتے اور دین برحق و حمایت و نصرت کے لیے فرماتے. درست جواب ہے, بہت اعلیٰ, شاندار, بہت زبردست تیاری, شاندار تیاری, بچے نہیں ہار مان رہے. پانچواں جواب بھی بالکل درست ہے. جب حج کے ایام ہوتے ہیں نا تو بہت سارے تاجر تجارت کے لیے سامان کی خرید و فروخت, آپ نے دیکھا جب بہت سارے لوگ کہیں جمع ہوتے ہیں تو پھر تاجر بھی آ جاتے ہیں, سامان خریدنے بیچنے والے لوگ بھی آتے ہیں. تو آپ علیہ السلام وہاں بھی آرام اور چین اور سکون سے نہیں بیٹھتے تھے, بجائے اس کے کہ صحابہ کو بھیجیں, ان کو بھی بھیجتے تھے اور خود بھی جا کر ان لوگوں سے فردن فردن ملاقات کرتے تھے کہ وہ بچ جائیں, وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں, اور آپ علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے کہ دین برحق کی طرف آ جائیں. یہ محنت ہے میرے نبی علیہ السلام کی. پانچوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ سر فیاض کی طرف بڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ عام الفیل. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مطلب کی پرورش میں کتنے سال رہے؟ 2 سال. درست. جنگ فجار کس کے قبیلے کے درمیان ہوا؟ قبیلہ قیس اور قبیلہ قریش کے درمیان. درست. حضرت ابو طالب کا حضرت علی سے کیا رشتہ تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس مہینے میں دی گئی؟ رمضان المبارک میں. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, شاندار, بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے جی, زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے. آپ تشریف لائے تھے الحمد اسکول سے, آپ کے بھی 75 پوائنٹس ہوئے ایسے جی, 50 راؤنڈس پہلے راؤنڈ میں 50 پوائنٹس اور 25 پوائنٹس. بہت شاندار تیاری بچوں کی. اللہ کرے کہ یہ میرے نبی کا دین بھی میرے بچوں کی زندگی میں اعلیٰ پیمانے پر آ جائے. یہی محنت ہے, بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے, آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر. شاندار تیاری کے ساتھ بچے آئے ہیں. تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. 2 ٹیموں نے مقابلہ بڑا سخت کر دیا ہے, اور تیسری ٹیم ہمارے پاس. جی بیٹا آپ اپنا نام بتائیں گے, اسکول کا نام؟ دا پیراڈائز اسکول سسٹم. جی, دا پیراڈائز اسکول سسٹم. پیراڈائز اسکول سسٹم, شاندار اسکول ہے جی. آپ ریڈی ہیں؟ جی. پہلے سوال کے لیے آپ سے میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے بیٹا آپ سے سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کیسے کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا اونچی آواز بیٹا, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. فرشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا, سینے میں سے دل کو مائک صاف ساتھ کر ہٹائیں, کے. مائک ساتھ ہٹائیے, تسلی سے, ایزی ہو کر اونچی آواز میں جواب دیجیے. فرشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا, سینے میں سے دل نکال, دل صاف کر کے واپس دل رکھ کر اس پر ٹانکے لگا دی اور مہر نبوی لگائی. درست جواب ہے جی. گھبرا رہے ہیں تھوڑا سا, پریشان نہیں ہونا ہے, ایسے بریوری سے جواب دینا. زبردست ہو گیا. شق صدر سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک جو ہے سینہ مبارک سے دل کو باہر نکالا, اور پھر اس کو آب زمزم سے دھویا گیا تھا, اور پھر اس میں بہت سارے معاملات, فضائل, مناقب کے ساتھ دوبارہ سے اسے واپس اپنے سینے میں رکھ کر, نبی علیہ السلام کی جگہ سینے مبارک میں واپس رکھ کے اس کو جو ہے وہ سی دیا گیا تھا, اور پھر مہر نبوت
سب کی گئی تھی. یہ شک کے صدر ہے آپ علیہ السلام کے. یہ بھی ایک جو واقعہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, اس کو بھی پڑھیں, بہت زبردست واقعہ ہے کہ ہمارے پاس تو ٹائم یہاں کم ہوتا ہے. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, جواب آپ کا درست ہے. ملک شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نستورہ راہب نے کیا کیا؟ عیسیٰ بن مریم کے بعد اب تک آپ کے سوا کوئی اور نبی نہیں اترا. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یہ دوسرا سفر ہے شام کا. پہلا سفر چچا کے ساتھ ہوا تھا, چھوٹے تھے جب, حضرت ابو طالب کے ساتھ. اس وقت نستورہ راہب یعنی بحیرہ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ یہ ایک عام بہت اہم شخصیت ہے. اور پھر دوسرا سفر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال لے کر آپ علیہ السلام میسرہ کے ساتھ غلام, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام کے ساتھ جب جا رہے تھے, تو اس وقت دوسرے سفر کے موقع پر یہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی نستورہ راہب کی. اور اس نے کہا تھا, اس نے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, لیکن اس نے دیکھ کر کہا تھا کہ مجھے پوری نشانی آپ میں نظر آتی ہیں کہ آپ ہی وہ نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی ہیں تو آپ آئے ہیں. دونوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. تیسرا سوال, 3 سال خفیہ دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا؟ 3 سال بعد 3 سال خفیہ تھوڑا سا اونچی آواز بیٹا. 3 سال خفیہ دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب عام اعلان کا حکم دیا جائے, اب عام اسلام کے اعلان کا حکم دیا جائے. ترجمہ, اور جس بات کا آپ کو حکم دیا جائے اس کا صاف صاف اعلان کر دیا جائے اور مشرکین سے نہ ڈرا جائے. بیٹا یہ آیت کا ترجمہ ہے, اس کو آپ صحیح بتائیں گے. آیت کا ترجمہ ہے, باقی تو ہم بات کو آگے پیچھے لے لیتے ہیں, آپ اپنے الفاظ میں بتا سکتے ہیں, لیکن یہ آیت کا ترجمہ آپ کر رہی ہیں. آیت کا ترجمہ بتائیے, دوبارہ سے ڈسکس کیجیے آپس میں, کیونکہ یہ ریپڈ فائر نہیں, آپ کے پاس وقت ہے. آپ ایک دوسرے سے 1 منٹ لے لیں, ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ڈسکس کر لیں. آیت کے ترجمے میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. آپ بات درست فرما رہی ہیں, لیکن کیونکہ آیت کا ترجمہ ہے تو اس انداز میں ہونا چاہیے. اور تھوڑا سا اونچی آواز میں, گھبرا رہے ہیں آپ. سوال کیا تھا؟ میں نے سوال کیا کہ 3 سال بعد حکم ہوا, 3 سال خفیہ دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا؟ آپ علیہ السلام خفیہ دعوت دیتے رہے پہلے, پھر اس کے بعد کیا حکم آیا تھا؟ جی ٹائم زیادہ لے رہے ہیں, چلیں آگے چلیں, بڑھیں. دیجیے مائک سے آپ تاکہ قریب آ جائیے. دیجیے بیٹا, جواب دیجیے جلدی سے, پھر میں آگے چلا جاؤں. آپ دے دیں جواب, آپ دیجیے جواب. ترجمہ, آپ کو جو حکم دیا گیا اس کا صاف اعلان کر دیجیے اور مشرکین سے نہ گھبرائیں. مشرکین سے نہ کوئی اس کا جواب دے گا بیٹا آپ میں سے؟ جی بیٹا آپ. 3 سال بعد حکم نازل ہوا کہ اب علی الاعلان اسلام کی طرف بلائے. آیت کا ترجمہ, جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا صاف صاف اعلان کر دیجیے اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں. ججز پر آپ کا جواب کیسے لیں گے کہ ٹھیک ہے, اس کو کیسے لیں گے کہ آیت کا ترجمہ ہے مشرکین کی پرواہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی, یہ تھوڑا سا آپ کے پاس ہے. بہرحال ہم اس کو ججز پر چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا سوال آپ سے ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ گھبرائیں نہیں, آپ گھبرا رہے ہیں, پریشان ہیں آپ لوگ. کتنا بریوری سے دیکھیں بچے کا. بیٹا آپ کھڑے رہیں اپنی ڈائس پر, آپ یہاں رہیے. جی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اونچی آواز تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک, مسجد اقصی سے مسجد حرام تک, مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک اسی روح اور جسم کی بیداری کے ساتھ سیر کرائی. اسے ایک رات میں سیر کرائی, اسے معراج کہتے ہیں. آپ خود جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ آپ لقمہ دے رہے ہیں, جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جی دیجیے جواب, جلدی کیجیے, ٹائم نہیں میرے پاس, بہت کم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7ویں آسمان کی سیر اسی روح اور جسم پیداری کے ساتھ ایک ہی رات میں کرائی. درست جواب ہے جی, درست جواب ہے, زبردست, بہت اعلیٰ. یہ آیت نہیں ہے, ترجمہ نہیں ہے, اس لیے ہم آپ کے الفاظ لے سکتے ہیں, لیکن آیت کے ترجمے میں آپ کے الفاظ نہیں لے سکتے. کلیپنگ کیجیے ان کے لیے, تھوڑا حوصلہ بڑھائیں. یعنی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں. آپ علیہ السلام معراج پر گئے تھے. معراج کیا ہے؟ یعنی بیداری کی حالت میں, خواب نہیں دیکھا آپ علیہ السلام نے, یہ ذہن میں رکھیے گا. سو نہیں رہے تھے آپ علیہ السلام, جاگ رہے تھے, بیدار تھے. اسی جسم اسی روح کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلایا تھا اور پوری سیر کرائی تھی. یہ ہے معراج.
ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں چاہیے. آپ اس میں بیداری کی حالت میں گئے تھے اور اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ گئے تھے. آپ کا جواب درست ہے. چاروں جوابات آپ کے بہتر ہیں, درست ہیں, ہم کنسیڈر کرتے ہیں چاروں جوابات آپ کے درست مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اکثر کیا تناول فرماتے تھے؟ 5واں سوال آپ سے. جوں کی روٹی, کبھی کدو, کبھی گوشت, کبھی روغن زیتون اور سرکے کے ساتھ تناول فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی اور مرغی بھی تناول فرمائی ہے. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, شاندار شاندار. ریپڈ فائر کی طرف بڑھتے ہیں جلدی سے, ٹائم کم ہے سر. ریڈی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم, ابو ابراہیم. درست. عام الفیل کا کیا معنی ہے؟ ہاتھی کا سال. درست. عبد المطلب نے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے حوالے کیا؟ ابو طالب کے. درست. ملک شام کے تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون اور کون تھا؟ میسرہ. درست. آپ 4 جوابات بالکل درست ہیں جی, زبردست. 50 پوائنٹس آپ کے وہاں ہیں, 20 پوائنٹس آپ کے یہاں ہیں. 50 20 70 پوائنٹس. زبردست مقابلہ جی, شاندار تیاری. آپ اسلام کی زندگی دراصل بچوں کی زندگی میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. چوتھی ٹیم کی طرف جلدی سے بڑھیں گے, وقت بہت کم ہے, مقابلہ سخت. بیٹا اپنا نام بتا دیجئے جلدی سے. اسکول کون سا آپ کا؟ اے جی کڈ سیکنڈری اسکول. اے جی کڈس سے آئے ہیں, لانڈی ملیر سے. بیٹا پہلا سوال آپ سے, مظفر آباد کالونی ملیر سے آئے ہیں. پہلا سوال, حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا. خواب کی تعبیر تھی کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا, مشرق سے مغرب تک کے لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے. اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زبردست, بہت اعلیٰ. دوسرا سوال آپ سے بیٹا یہ ہے کہ بتائیے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت سے مرتے دم تک تربیت کرتے رہے. جواب درست ہے جی, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. نبی علیہ السلام کی اس محنت میں حضرت ابو طالب کا بہت بڑا کردار ہے. زبردست بیٹا. تیسرا سوال آپ سے, خانہ کعبہ کی تعمیر کے کون کون سے زمانے ہیں؟ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے, دوسری مرتبہ طوفان نوح سے بیت اللہ باقی نہ رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کا حکم ہوا. تیسری بار جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی تو قریش نے اثر نو ہلال ماہ سے تعمیر کیا. چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں. پانچویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے. درست جواب ہے جی, بہت اعلیٰ, شاندار تیاری جی, ماشاءاللہ. 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے, زبردست ہو گیا. پہلی مرتبہ تو آدم علیہ السلام, پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام, پھر یہ چلتا ہوا سلسلہ آخر میں. زبردست بیٹا, 5 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ یہ ہوا ہے. طائف سے واپسی پر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے تو میں دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ تمام لوگ پس جائیں. درست جواب ہے جی, پس جائیں. یہ ہماری پٹھان فیملی ہے نا, تھوڑا تھوڑا گڑبڑ کر جاتی ہے. پس جائیں. فرشتے آئے تھے, نبی اسلام کو بہت تکلیف دی تو فرشتے آئے یہ دیکھ کر کہ ہمارے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے, تو وہ آئے, انہوں نے کہا جی ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے اور ان کو بیچ میں ہم ختم کر دیتے ہیں. آپ اسلام نے فرمایا نہیں, یہ میری امت کے لوگ ہیں. یہ آپ اسلام نے منع کر دیا تھا اور جواب آپ نے پچھلے ابھی سیگمنٹ میں سنا ہے اور جواب بھی آیا تھا. 5واں سوال بیٹا آپ سے, آسمانوں پر جو قبلہ ہے اس کا نام کیا ہے اور اس کا طواف کون کرتا ہے؟ اس کو بیت معمور کہتے ہیں اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی. درست جواب ہے جی, شاندار شاندار. ایک قبلہ آسمان پر بھی ہے, ٹھیک ہے جی, آسمانوں پر, اس کو بیت معمور کہا جاتا ہے اور یہ 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور کا طواف کرتے ہیں ایک دن میں, اور دوبارہ پھر ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی. دوسرے 70,000, اگلے دن دوسرے 70,000. تو یعنی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اپنے اللہ کی عبادت کی, اور اس کے لیے نبی السلام آئے. نبی السلام نے ہماری بھلائی کے لیے ہمیں یہ دعوت پہنچائی اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. 5 جو بات درست ہے. ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ سر فیاض, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے. درست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر کتنی مرتبہ ہوا؟ 4 مرتبہ. درست. واقعہ فیل کے بعد عرب میں کون سا مشہور واقعہ ہوا؟ جنگ فجار. درست. حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال. درست. ابتداء عالم سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہو چکی ہے؟ 5 مرتبہ. درست جواب ہے جی, 5 جوابات انہوں نے دیے ہیں. شاندار تیاری, شاندار تیاری. 5 جوابات یعنی 75 پوائنٹس. ٹیم کے بہت اعلیٰ مقابلہ, ہار نہیں مان رہے بچے. ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں ریپڈ فائر اور آگے پیچھے سے سوال لانے کی. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. بہت زبردست مقابلہ ہوا. رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर। जब तक जजेस रिजल्ट तैयार करेंगे, आपने देखा शानदार तैयारी थी, नबी इस्लाम की सीरत के हवाले से बच्चों से सवाल हुए। मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक़या पेश करूंगा। गुलशन नबवी के फूल के उन्वान से आपके सामने हम छोटा सा वाक़या रोज़ाना रखते हैं। आज भी उन फूलों में से एक फूल में हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपके सामने एक वाक़या रखूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब नबी इस्लाम की अहादीस से वाज़ेह हैं और हम तक पहुँचे हैं। आप इस्लाम ने बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किया हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से नबी इस्लाम के साथ रहे, आप इस्लाम ने अपने साथ रखा, अपने सीने से लगा के रखा, तरबियत की, शानदार तरबियत का ये जो मुज़ाहरा था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त नबी इस्लाम के साथ, नबी इस्लाम की नुसरत के लिए, मदद ताउन के लिए तैयार खड़े रहते थे और दीन की सुरखरुई और सरबुलंदी में बहुत बड़ा किरदार सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। नबी इस्लाम ने फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो मोहब्बत है ये एक लिटमस टेस्ट है। यानी आपके पास, आप लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, लिटमस पेपर होता है जिसको हम चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो लिटमस टेस्ट है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की मोहब्बत। यानी कि अली से मोहब्बत वही करेगा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान रखता होगा, जिसमें ईमान होगा। ईमान वाले लोग जो है अली रज़ी अल्लाह से मोहब्बत रखेंगे और मुनाफिक कभी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह से मोहब्बत नहीं रख सकता। ये नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस से मर्ज़ी है। आप अलैहिस्सलाम जब मुआख़ात का मामला होता है, मदीना से, मक्का से हिजरत करके मुसलमान महाजरीन जाते हैं मदीना, अंसार वहाँ नुसरत करते हैं, आप अलैहिस्सलाम सबको सबका भाई बनाते हैं। यानी महाजरीन एक एक महाजिर सहाबी को एक एक अंसार सहाबी का भाई बनाया जाता है। अब वहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रह जाते हैं सबसे आखिर में, तो सब भाई, सबको आपने बना दिया महाजिरीन को अंसार का भाई। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया, मैं किसका भाई हूँ? तो वहाँ नबी मुकर्रम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फजीलत और बढ़ाने के लिए बयान करते हैं, अली आप यहाँ भी और आखिरत में भी आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई रहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना भाई कहा और हमेशा ये साबित रहा, आप अलैहिस्सलाम हमेशा कहा करते थे कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से भी मोहब्बत रखे। और तकरीबन 30 से ज़ायद रावी मौजूद हैं जिनसे ये मुख्तलिफ कुछ अल्फाज से आगे पीछे ये बात मौजूद है कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। यानी जिससे मैं मोहब्बत, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत रखे और कभी भी अली से कोई बोझ न रखे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया कि अली को देखना भी इबादत है, अली को देखना भी इबादत है। अब देखना तो इबादत, जो अली को देखेंगे उनके लिए इबादत, और जो अली को ना देखें तो फरमाया अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करना भी इबादत है। यानी इतनी फजीलतें, इतनी शान, इतनी रिफतें अता फरमाई। और ग़ज़वा खैबर के मौके पर फरमाया कि मैं परचम कल उसके हाथ में दूंगा, मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने फ़तह रख दिया। तो अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं सारे सहाबा इस फ़िक्र में थे और इसमें थे कि काश ये हमें एजाज़ मिले। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि कोई तारुफ़ बताएं उनका। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तारुफ़ ये बताया कि वो अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत रखते हैं। तो ये एक सनद मिली। और फिर उसके बाद कहा जी और कोई तारुफ़ बताएं, फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल भी उससे बहुत मोहब्बत रखता है। अब ये सहाबा सारे इसमें थे कि कल शायद कोई परचम अलम हमें मिले, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने बुलाया कि बुलाओ अली कहाँ है। यानी अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये था कि अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में इतने फ़ज़ाइल, इतने मनाकिब, लेकिन उसके बावजूद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खुद फरमाते हैं कि मुझे एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया और कहा कि अली तुम्हारी मिसाल ईसा इब्ने मरियम जैसी है। क्या कहा अली रज़ी अल्लाह अन्हु को? अब यहाँ से आपने सुनना है मेरी बात को बड़े गौर के साथ, पहले भी आप सुन रहे थे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अली खुद कहते हैं कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारी मिसाल ईसा इब्ने मरियम जैसी है। यानी कि उनकी मोहब्बत में कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए थे और उन्होंने उनको खुदा का बेटा कह दिया था, ठीक है, तो वो बर्बाद हो गए। और उनके बुग़्ज़ में कुछ लोग इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने उनकी वालदा पर ही इल्ज़ाम लगा दिया, उनकी माँ पर इल्ज़ाम लगा दिया और वो भी हलाक हो गए। तो तुम्हारी मिसाल भी ऐसी होगी कि तुम्हारी मोहब्बत में भी कुछ लोग इतना लग़्व कर जाएंगे कि तुम्हें बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगे, और कुछ लोग बुग़्ज़ में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि तुमसे बोझ रखेंगे, तुमसे अदावत रखेंगे। तो ये दोनों के दोनों ग्रोह बर्बाद हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अपने दौर में कुछ लोगों ने शान अली बड़ी अजीब तरीके से बयान करने की कोशिश की, आपको खुदा और रसूल का दर्जा देना शुरू किया। तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने उनको जिंदा जलाया है, आप तारीख उठा कर देख लीजिए। यानी कि आपको खुलफा में ये मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले उनको समझाया, नहीं समझे, फिर उनसे जंग लड़ी, नहीं समझे, फिर उसके बाद उनको जिंदा जलाया
کہ خدا اور رسول صرف وہی ہیں جن کو بنا دیا گیا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی محبت مجھ تک آپ تک پہنچی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو شان علی بیان کر رہا ہوں یہ پہنچی مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، یہ پہنچی مجھ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، یہ پہنچی مجھ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ یہ تمام 1,24,000 صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجات اور مناقب کے قائل تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے قائل تھے۔ یہ سارے فضائل انہوں نے مجھ تک اور آپ تک پہنچائے کہ علی کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، بڑی شان ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کو خلط ملط نہیں کرنا ہے ان معاملات کو۔ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت رکھنی ہے۔ اب آپ ایک انداز دیکھیے، علی رضی اللہ عنہ سے محبت کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو اپنی زندگی میں سامنے رکھ کر ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کس طرح دین لیا تھا، کس طرح عمل کیا تھا۔ اب میں بیٹھ جاؤں کسی جگہ پر، نہ میرا چہرہ نہ علی کی طرح، نہ میری عبادت علی کی طرح، نہ میرا عمل اور میرا کردار علی کی طرح، اور میں صرف علی علی کا نعرہ لگاتا جاؤں اور کہوں جی کہ میں علی والا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علی والے وہی ہوں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر عمل کریں گے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسا افضل مانیں گے جیسا افضل نبی علیہ السلام نے بتایا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تکریم کر کے دکھائی۔ قصوں واقعات میں کہیں کہیں آپ کو جگہ ملتی ہے کہ کوئی علی کے اس طرح خلاف تھے، کوئی علی کے اس طرح خلاف تھے۔ یہ کنفرم آپ اپنے ذہن میں رکھیے، کوئی مسلمان کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف سازش رچی اور بنی گئی مسلمانوں میں تفرقہ اور جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے کہ یہ آپس میں ان میں اختلاف پیدا ہو۔ تو ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کے دین کو اسی طرح سے لینا ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا۔ ٹھیک ہو گیا میرے بیٹا؟ یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف۔ آپ کی تربیت عنوان ہے، اور مہمانوں میں سب سے پہلے یہاں تشریف فرمائیں ہمارے گلشن اقبال ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں سر وسیم اظہر صاحب۔ سر کیا کہیں گے پیس کی محنت کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ یہ عنوان آج کل بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ احمد بھائی تھے ہمارے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ پاس مائک نہیں ہے۔ بہت شکریہ احمد اس بھائی۔ وقت پیس ایسوسیشن آئی تھنک میرے مطابق تو الحمدللہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بہت بڑا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں۔ ایک یہ چینل کی حد تک نہیں، اس کی فضا الحمدللہ اسکول ایک یقیناً کوئی بھی اسکول اس اسٹرینتھ کے اعتبار سے اگر 300-400 بچے ہیں تو جو پروگرام یہاں پہ ہوتے ہیں وہی پروگرام ہمارے بچے بھی انٹرسٹیڈ ہو کر ان کو دوبارہ سے ویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں۔ تو اب اسٹرینتھ کے اوپر جائیں تو یقیناً فیملیز بھی ان پروگرامس کو دوبارہ دیکھتی ہیں۔ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے الحمدللہ بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پر سر بابر جدون صاحب کا جو ویژن ہے، اور یہ اگر آج کی ہماری نوجوان نسلیں اللہ کے دین کو سمجھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ لیں اور صحابہ کرام کے جو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینس تھے، ساتھی تھے، ان کی اصلیت کو سمجھ لیں، ان کے کام کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے اس کے اندر اتنا بے حد طریقے سے دین کی نسبت جڑ جائے گی اور آنے والی نسلیں انشاءاللہ بہت بڑا کردار ادا کریں گے۔ کلیپنگ کر دیجیے سر کے لیے، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ سر افتخار کیا کہیں گے؟ سر آپ آئے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں پیس کی محنت اور عنوان یہ کتنا ضروری ہے میرے بچوں کے لیے۔ بھائی سب سے پہلے تو میں پیس مونٹیسری اور ساتھ ساتھ بابر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم اچھا، پیس مونٹیسری ہمارے سر سید نسیم شاہ صاحب چلا، یہ پیس پاکستان ایجوکیشنل الائنس ہے۔ نسیم شاہ صاحب ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ ہمارے سربراہ ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جو پروگرام آپ لوگوں نے سجایا ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھ کے جو ہے نئی نسل کو بہت زیادہ جو ہے وہ مل رہا ہے، تربیت مل رہا ہے کہ یہ جو ہے لوگوں تک پہنچ بھی رہا ہے، اور اس سے جو ہے آپ ہم جو اس چینل کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ اور بابر سر، میٹرو ون نیوز کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، خاص طور پہ بابر صاحب جو جس حساب سے لے کے پروگرام کو چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہو رہا ہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے، سر خود بہت خدمات انجام دے رہے ہیں ایجوکیشن میں۔ سر فیاض خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا شائننگ اسٹارز کوئز کمپٹیشن تو ایک نام ہے۔ آج جیسے ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنا اور پڑھا، اور بچوں نے بھی سنا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی کے بارے میں سنا، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے، بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، سب کے لیے
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पीस इसी तरह काम करता रहे। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया मैम। सारा क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे इस मेहनत के अनुमान से? अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम काफ़ी अरसे से आपको देख भी रहे थे, फिर बच्चों ने पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपसे हमने ज़िद भी की थी। और बेहतरीन है ये कि आजकल के दौर के मतलब जो बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि वो इससे हट कर जो है इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। उन्हें अपना दीन के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात लाजमी होनी चाहिए। तो आपका सर बाबर जदून का और मेट्रो वन न्यूज़ का हम बेहद शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। बढ़ेंगे रिजल्ट की तरफ। आप सर यहीं तशरीफ फरमा रही है, माइक ले लीजिए, पोजीशंस अनाउंस कर दीजिए। हम बच्चों को सर को माइक दे दीजिए। आप पास पोजीशन है? आपके पास है सर? अच्छा जी, पोजीशन अनाउंस कर दीजिए। सर माशाल्लाह बहुत बड़ा कंपटीशन रहा है और यकीनन बच्चों की बहुत बड़ी तैयारी थी। जी। तो फर्स्ट पोजीशन एक या दो है सर? सर फर्स्ट में 3 पोजीशन, तीनों फर्स्ट है माशाल्लाह। क्लैपिंग करें जी, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। चलें जी, पहले नाम ले लीजिए सर। पहले फर्स्ट सर, पहले नंबर सर पैरागॉन स्कूलिंग सिस्टम है। पैरागॉन स्कूलिंग सिस्टम फर्स्ट पोजीशन बेटा, फर्स्ट पोजीशन। क्लैपिंग कीजिए इनके लिए, पैरागॉन स्कूलिंग सिस्टम के लिए क्लैपिंग कीजिए। और फर्स्ट पोजीशन है सर? सर सेकंड है अलहम्द ग्रामर स्कूल। फर्स्ट पोजीशन लिए अलहम्द ग्रामर स्कूल ने, फर्स्ट पोजीशन है अलहम्द ग्रामर स्कूल की जी, ज़बरदस्त, बहुत आला शानदार तैयारी मेरे बच्चों की। और अगली फर्स्ट पोजीशन किसकी है सर? सर तीसरा जो है एजी सेकेंडरी स्कूल, एजी सेकेंडरी स्कूल ने भी फर्स्ट पोजीशन ली है, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शानदार। सेकंड पोजीशन सर? सेकंड पोजीशन सर पैराडाइज स्कूल। पैराडाइज स्कूल की सेकंड पोजीशन है। थोड़ा सा मेरे बच्चे घबरा गए थे लेकिन तैयारी बड़ी शानदार थी, लेकिन आगे बड़े मराहिल अभी पड़े इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। कोशिश ये है कि मेरे बच्चों के अंदर एक तरबियती उन्वान से हम काम कर सकें। रोज़ाना ही सहर व अफ्तार में फ़लस्तीन के मुसलमानों को मत भूलिएगा। वो मज़लूम बहन भाई इस वक्त मेरी और आपकी मदद के मुंतज़र हैं। बहुत सारे लोग उनसे ताउन कर रहे हैं। आप जिस अंदाज़ में चाहें उनसे ताउन कीजिए और अपने लिए ज़रूर किरदार मांगिए कि अल्लाह इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी में मेरा और आपका कोई ना कोई किरदार लिख दे। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।